ملیں گے. اس لیے حدیث میں یوں بھی آتا ہے مہنگائی کے بارے میں، بدامنی کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو. اللہ پاک فرماتے ہیں انا مالک الملوک قلوب الملوک بیدی، میں ہوں سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ان بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. اذا اطاعونی حولت قلوبہم رحمتا ورحمہ، جب تم میری اطاعت کرو گے تو ان کے دلوں کو میں رحمت سے بھر دوں گا. یہ خود پیٹ پہ بھوکے ہوں گے، پیٹ پہ بھوکے ہوں گے، پیٹ سے بھوک کی آوازیں آ رہی ہوں گی، لیکن اپنے منہ میں نوالا نہیں دیں گے. یہ کہیں گے، یہ بادشاہ کہیں گے جب تمہاری اطاعت ہوگی تو وہ کہیں گے جب تک رعیت کا پیٹ بھوکا ہے بادشاہ کا پیٹ بھی بھوکا رہے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط کا زمانہ آ گیا، بھوک لگی، پیٹ سے آوازیں آئی، پیٹ کو تھپکی دے کر فرمایا کہ جب تک عمر بن خطاب کے زمانے میں محمد رسول اللہ کی امت کا ایک ایک فرد جب تک بھوکا ہے تب تک عمر بن خطاب اپنے منہ میں نوالہ نہیں دے. بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوری سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، مال کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن خود کی اولادیں کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہی. اور فرمایا کہ اذا عصونی حولت قلوبہم، کہ جب تم میری نافرمانی کرو گے تو میں بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دوں گا، نہ تمہارے بڑوں کا خیال کریں گے. بادشاہوں کے گھوڑے بادام کھائیں گے، بادشاہوں کے کتے مکھن کھائیں گے، غریب اپنی عزت نیلام کر رہا ہوگا، رب کو رحم نہیں آئے گا. جب تمہاری زندگی نافرمانی والی ہوگی. بنی اسرائیل آئے، موسیٰ ہم نبیوں کی اولاد، یہ فرعون اللہ کا دشمن، اس نے ہمارے بچے ذبح کیے ہیں، اس نے ہمارے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ ہم گردن اونچی نہیں کر سکتے، ہمارے مردوں پر ٹیکس لگا دیا، ہمارا کیا قصور ہے، رب کو رحم کیوں نہیں آ رہا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم ہو نبیوں کی اولاد، لیکن تم نے طریقہ نبیوں کا چھوڑ دیا، اطاعت نبیوں کی چھوڑ دی. کیا کریں؟ بادشاہ سے لڑیں، بادشاہوں کو گالیاں دی. نہیں نہیں نہیں، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھے راضی کرو گے کہ اکفیکم شر ملوککم، میں تمہارے سارے بادشاہوں کے شر کے مقابلے میں مضبوط ہوں. بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں تھا، اور فرعون کا نعرہ تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک میرا. جس طرح آج کے حکمران کہتے ہیں یہ ایٹم ہمارا، یہ راکٹ ہمارا، یہ سلطنتیں ہماری، یہ سپر قوتیں ہماری. اے میرے بھائیو، ہم محمد رسول اللہ کو پہچان لو، اطاعت کر لو. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، محمد رسول اللہ بتا کر گئے ہیں میری امت رب کو راضی کرنا، رب کی اطاعت کرنا، میرے طریقے پر اللہ کو منوا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، ساری دنیا کی سپر طاقتیں تمہارے قدموں پہ ڈال دیں. کسی اسلحے کی ضرورت نہیں تھی. یہی فلسطین تھا، یہی بیت المقدس تھا، یہی یہود و نصارہ تھے. انہوں نے ایک شرط رکھ دی، مسلمان کی فوج کھڑی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے نہیں، پہلے تمہارا بادشاہ یہاں آئے، تمہارا امیر المومنین آئے. ہمارے کتابوں میں ان کے حالات لکھے ہوئے، امت کی علامات لکھی ہوئی تھی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہ تورات انجیل میں امت کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں. امیر المومنین کو بلاؤ. مدینہ میں مشورہ ہو رہا تھا، حضرت عمر فرمانے لگے مجھے بلایا گیا ہے، کیا رائے ہے؟ اکثروں نے رائے دی آپ نہ تشریف لے جائیں. حضرت علی سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ویسے کر دو؟ فرمایا نہیں، آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے جانے سے امت کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے تو چلے جا۔ اب نکلے ہیں مدینہ سے، پہنچے ہیں بیت المقدس، 17 پیوند کپڑوں میں لگے ہوئے، اونٹ پر سوار ہے، ساتھ میں غلام ہے۔ کبھی عمر بن خطاب اونٹ پر، نکیل غلام کے ہاتھ میں، پھر غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے، نکیل عمر بن خطاب کے ہاتھ میں۔ فلسطین کے قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا کہ حضرت یہ جبہ لایا ہوں، پہن لو۔ بڑے بڑے پادری کھڑے ہیں، امیر المومنین ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا، اس امت کا امین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا پہنا، ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ گھوڑا بھی لائے تھے کہ آپ گھوڑے پر سواری کرو، یہ بادشاہوں کی سواری ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑے چل کر فوراً اترے۔ ابو عبیدہ میں تو اپنے آپ کو بدلا ہوا پاتا ہوں، یہ کرتا اتارو، مجھے اپنا لباس پہناؤ، یہ گھوڑا واپس کرو، میں اپنے اونٹ پر سواری کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ یہود و نصارہ کے سامنے آ کر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی، غلام اونٹ کے اوپر سوار تھا، آگے راستے میں کیچڑ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے جوتے اتارے، جوتے بغل میں ڈالے، ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، مہار ہے، پکڑ کر جب سامنے آئے تو انہوں نے اپنی کتابیں کھولی، کتابیں کھول کر کہنے لگے باقی سب نشانیاں مل گئی، ایک نشانی باقی رہتی ہے۔ فرمایا کون سی نشانی؟ کہنے لگے لکھا تھا کہ اس کے کپڑوں میں 17 پیوند ہوں گے، 16 پیوند تو ہمیں مل گئے، 17واں پیوند نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بغل اوپر بنایا، یہ 17واں بغل میں پیوند لگا تھا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، کتابوں کو بند کیا، بیت المقدس کی چابیاں عمر بن خطاب کے حوالے کی۔ آج ہم رب سے نا امید ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندو اس رب سے کیوں نا امید ہو؟ اس رب نے تو آسان سا تمہیں کتاب دے دیا ہے، قرآن پہ عمل کرو، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی ذمہ لگا کر گئے اس محنت کو لے کر چل پڑو، سارے مسائل تمہارے حل۔ خدا کی قسم کمانے پر نہیں رکھا، اعمال کے ساتھ رکھا۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے ایمان لانا، اپنا یقین درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال زندہ کریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، حسد سے بچیں، کسی کا مال کے اوپر ڈاکہ مارنے سے بچیں، ناحق کسی سے زیادتی کرنے سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، ہر ایک کی خیر خواہی دردمندانہ رکھی اور ایثار رکھی۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستو، اب وہ عمل ہماری زندگی میں آئے، یہ قرآن ہے۔ آج ایک تو محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، حسن گرت کی محفل ہو گئی، وہاں قرآن کو پڑھ لیا، یا کبھی کبھار کوئی دکاندار صبح اٹھتے ہی اپنی دکان پر لگا لیتا ہے۔ قرآن کے مطابق عمل کتنا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے قیامت کے دن حضور اپنی امت کے بارے میں کہیں گے وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب جس امت کے لیے رویا، جس امت کے لیے تڑپا، جس امت کے لیے فاقے برداشت کیے، جس امت کے لیے میں نے اپنا گھرانہ قربان کیا، وہ امت میرے قرآن کو چھوڑ دی، وہ امت میرے قرآن کو صرف الماری میں سجا کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن والی زندگی ہمارے اندر آئے، اپنے آپ کو تھوڑا سا قدم بڑھا۔ خدا کی قسم لوگ تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی تھی،
کیا عشق تھا، کیا زمانہ تھا، کیا قرآن سے تعلق تھا. بات لمبی ہو رہی ہے، آخری واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کا زمانہ تھا.